نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ حضرات، یہ ویڈیو کو ایک خاص عنوان واٹ از دی پرپز آف لائف، زندگی کا مقصد کیا ہے کے تحت تیار کیا جا رہا ہے۔ اسے بڑے غور سے سنیے۔ دنیا کی کثیر انسانوں کی آبادی زندگی کا مقصد جانے بغیر زندگی گزار رہی ہے، جبکہ دنیا کا کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کیا جاتا۔ ایک بچہ اسکول جانے کا مقصد جانتا ہے، تاجر دکان جانے کا مقصد جانتا ہے، ملازم آفس جانے کا مقصد جانتا ہے اور مسافر سفر کرنے کا مقصد جانتا ہے، مگر انسان دنیا میں آنے کے مقصد کو جانے بغیر زندگی گزار رہا ہے۔ اگر کوئی بس یا ریل میں سفر کر رہا ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں سفر کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اور وہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، تو اس پر لوگ اس انسان کو بے وقوف کہیں گے، اس لیے کہ پاگل انسانی بغیر مقصد کے سفر کرتا ہے۔ دنیا کی کامیاب زندگی گزارنے انسان کو یہ 3 سوالات کے جوابات جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ دنیا میں کہاں سے آیا ہے۔ نمبر 2، وہ دنیا میں کیوں آیا ہے۔ اور نمبر 3، مرنے کے بعد وہ دنیا سے کہاں جا رہا ہے۔ اگر ان 3 سوالات کے جوابات صحیح معلوم نہ ہوں تو جس طرح تاجر دکان جا کر، ملازم دفتر جا کر اور بچہ اسکول جا کر وقت کو ضائع اور برباد کریں گے اور مقصد کے خلاف کھیل کود، ٹی وی کے ڈراموں، ناچ گانوں میں وقت ضائع کر دیں گے، بالکل اسی طرح انسان بھی دنیا میں آنے کے مقصد سے اگر واقف نہ رہے تو دنیا کے اس سفر میں اپنی زندگی کی عمر سے فائدہ نہ اٹھا کر زندگی کو برباد کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایگزامینیشن ہال یعنی امتحان کی جگہ بنا کر دارالاسباب یعنی پلیس آف سورسز بنایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کسی کو ان کی سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ مخلوقات کی تمام ضرورتیں اسباب یعنی سورس سے پوری کرتا ہے، اور اسباب سورس ہی کے ذریعے نفع و نقصان دیتا ہے۔ اسباب یعنی مخلوقات میں جو کچھ کمال اور خوبی نظر آتی ہے وہ ان کا ذاتی کمال اور خوبی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کمال اور خوبی ہے جو ان سے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کو بغیر دیکھے پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مخلوقات سورسز کے بیچ میں رکھ کر امتحان لے رہا ہے۔ اگر انسان اللہ کو صحیح نہ پہچانے اور مخلوقات کو اصل سمجھے اور انہی سے بننے اور بگڑنے، نفع اور نقصان کا عقیدہ پیدا کر لے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور اس کے سارے اعمال ضائع و برباد ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد قرآن مجید سے صحیح ہدایت حاصل نہ کر کے اللہ کی صحیح پہچان نہیں رکھتی اور اسلام پر جو ہے زندگی گزار رہی ہے، وہ شرکیہ عقائد و اعمال میں گرفتار ہے۔ قرآن مجید میں انسان کی زندگی کا مقصد یہ بتلایا گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے جن و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت صحیح اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ کی صحیح پہچان حاصل ہو۔ اس لیے سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت اپنی عقل سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم، قرآن مجید جو آخری وحی ہے، اسی کے مطابق حاصل کرے اور ایمان لائے۔ جو لوگ صحیح ایمان نہیں رکھتے وہ اسباب یعنی سورس سے نفع و نقصان دیکھ کر دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسباب کو اصل سمجھتے ہیں اور اسباب ہی سے اپنی تمام ضرورتیں مانگتے ہیں، اسباب سے بننے اور بگڑنے کا عقیدہ قائم کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی پوری تعلیم کا نچوڑ یہ ہے کہ pray only to the creator not to his creations۔ تمام پیغمبروں نے بھی اپنی اپنی قوموں کو یہ تعلیم دی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم تم اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت مت کرو۔ اسلام نے انسان کی زندگی کا مقصد جب یہ بتلایا
کہ جن و انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، تو ایسی صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے تو وہ کیسے دن رات عبادت کرتا رہے گا، جبکہ انسان پر دنیا کی زندگی میں تجارت کرنا، نوکری کرنا، نکاح کرنا، اہل و عیال کو پالنا، تعلیم حاصل کرنا، دنیا کے انتظامات کرنے کے لیے حکومت اور اقتدار کی کرسی سنبھالنا، مجرموں کو سزا دینے کے لیے عدالت قائم کرنا، دوستی اور دشمنی کے حالات سے گزرنا، جانوروں اور نباتات کی دیکھ بھال کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا، امیری غریبی، تکالیف و راحت، کامیابی اور ناکامی سے بھی گزرنا ہے۔ انسان کو اچھائی کی تعلیم دینا اور برائی سے روکنا بھی ہے، بیماری اور موت کے حالات سے گزرنا بھی ہے۔ یہ تمام ذمہ داریاں رکھتے ہوئے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ کیسے کرے؟ اگر وہ مسجد ہی میں عبادت کرتا بیٹھا رہے تو پھر یہ تمام ذمہ داریاں کون ادا کرے اور وہ خود کیسے ادا کرے، جبکہ دوسری مخلوقات کو یہ تمام ذمہ داریاں نہیں دی گئیں؟ آخر انسان یہ سب ذمہ داریاں رکھ کر کیسے اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے اور کیسے اپنے زندگی کے مقصد پر چل سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام انسان کو دنیا کے کام دھندوں سے الگ ہو کر صرف نماز ادا کرتے رہنے کو عبادت نہیں بتلایا، بلکہ نماز کے وقت پر نماز ادا کر لینے کے بعد دنیا کے تمام کاموں کو دین بنانے کا طریقہ سکھایا، یعنی دنیا کی ذمہ داریوں کو دین کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کو عبادت بتلایا۔ اسلام انسان کی تمام ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر ادا کروا کر انسان کو اللہ کی عبدیت اور بندگی کرنے کا طریقہ سکھایا۔ چونکہ انسان عبد ہے، اس لیے اس کو زندگی کے تمام کاموں میں شیطان کا نہیں بلکہ اللہ کا عبد اور بندہ بنا کر رکھنے کا طریقہ سکھایا۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان نماز کے ذریعے تو کچھ دیر کے لیے اللہ کا فرمانبردار بندہ بنا رہے، پھر وہ باقی زندگی یعنی نماز کے باہر کی زندگی میں شیطان کا ساتھی بنا رہے۔ عبادت دراصل نام ہے زندگی کے تمام کاموں میں اللہ کے احکام کو اللہ کی محبت اور رضا کے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انجام دیتے رہنا۔ اسلام نے تمام کاموں کو فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت اور نفل میں تقسیم کیا اور انسانوں کو دنیا کی زندگی میں اسی فرق کو جان کر اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور بندگی میں زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ انسان کو صرف نماز ادا کرتے بیٹھے رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ نماز ہی عبادت نہیں بلکہ نماز بھی عبادت ہے۔ نماز از دی سپریم میتھڈ آف پرے۔ اسلام انسان کو دوسری مخلوقات سے ہٹ کر 24 گھنٹوں والی زندگی کو اللہ کی عبدیت اور بندگی میں گزارنے کے الگ الگ طریقے بتلائے، تاکہ انسان نماز کے بعد مسجد کے باہر والی زندگی، بازار و تجارت اور نوکری والی زندگی، حکومت اور اقتدار والی زندگی، عدالت و انصاف والی زندگی، اہل و عیال والی زندگی، مصیبت اور خوشحالی کی زندگی، دوستی اور دشمنی کی زندگی میں بھی انسان اللہ کی عبدیت اور بندگی کرتے ہوئے اپنے مقصد زندگی پر زندگی گزارے۔ اسلام نے خاص طور پر یہ تاکید بھی کی ہے کہ انسان نماز کے بعد زندگی کے تمام کاموں میں من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت سے منع کیا گیا۔ قرآن نے یہ بھی تعلیم دی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ بقرہ، اے ایمان لانے والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مسلمان رہ کر مرو۔ آل عمران۔ اس لیے نماز کے بعد
مسجد سے باہر والی زندگی میں ایمان والے جی کی خواہشات پر نہیں چل سکتے اور نماز کے بعد والے تمام اعمال کو اپنی مرضی اور وہ چاہت سے ادا نہیں کر سکتے، مگر مسلمانوں کی کثیر تعداد 5 وقت کی نماز کی جگہ صرف جمعہ کے دن فرض نماز ادا کر لیتی ہے، بدعت و خرافات میں مبتلا رہ کر اسی کو دین سمجھتی ہے، نہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی فکر رکھتی ہے۔ وہ قرآن کو صرف برکت و ثواب اور میت کے ایصال ثواب کی خاطر پڑھتے رہتی ہے۔ رمضان میں مسجدوں کو جیسے ہی چاند نظارہ آباد کرتے ہیں اور پھر رمضان کے بعد ویران کر دیتے اور سال بھر اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں زندگی گزارتے ہیں، اور توحید و شرک کا فرق ہی یہ لوگ نہیں جانتے۔ یہ لوگ دنیا کے سامنے دین کی شکل ہی کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ ہم یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو 5 وقت کی نماز کے پابند ہوتے ہیں، اور ان میں کی کثیر تعداد صرف نماز ہی کو عبادت تصور کرتی اور نماز کا خاص اہتمام کرتے رہتی ہے، حالانکہ ان کے چہروں پر سنت کے مطابق داڑھی ہوتی، نماز کا پیشانی پر نشان بھی ہوتا ہے۔ ان کی عورتیں حجاب کی شکل بگاڑ کر نیم حجاب بھی کرتی۔ اولاد کے نکاح کے لیے یہ لوگ نماز کے پابند ہوتے ہوئے جوڑے کی رقموں کا مطالبہ کرتے اور جوڑے کی رقمیں گنتے رہتے ہیں، اور جاہلانہ رسمیں کرنا اور شادی خانوں میں فضول خرچی کا بازار کرتے، حالانکہ اپنی دینداری بتلانے مسجد میں نکاح کرتے اور مہمانوں کو بلا کر تکلیف دے کر وقت برباد کرتے ہیں۔ یہ لوگ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور داڑھی اور نیم پردہ رہی کو عبادت سمجھتے ہیں، دین میں پورے داخل نہیں ہوتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پورے احکام سے واقف بھی ہوتے ہیں، دروس قرآن، واعظ و نصیحت سنتے رہتے ہیں، کسی جماعت کے فرد اور کسی کے مرید بھی ہوتے ہیں، اجتماعات میں جاتے، اپنی اولاد سے زیادہ باہر والوں کو سدھارنے کی فکر رکھتے ہیں، مگر جان بوجھ کر بہت سارے اللہ کے احکام کے خلاف اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں اور اللہ کے احکام کے خلاف انجان بنے رہتے ہیں۔ ان میں کے اکثر متشرع لوگ جاہلانہ رسموں میں اپنے گھروں میں شریک رہتے، اپنی اولاد کے ناچنے گانے اور باجے وغیرہ بجانے وغیرہ پر بھی ان کو کبھی غصہ نہیں آتا اور نہ ان کے پیشانی پر بل آتے ہیں۔ ان کے گھروں میں ٹی وی وغیرہ پر فلمیں اور گانے دیکھی اور سنائے جاتے ہیں۔ اولاد بے دین بے نمازی ہونے کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی اولاد باوجود یہ دیندار ہونے کے دین کی بنیادی باتوں سے بالکل واقف نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ اپنی لڑکیوں کو وہ تعلیم دلاتے ہیں جو ان کو آئندہ زندگی میں نہ فائدہ دیتی ہے نہ کام آتی ہے۔ ان میں سے بعض لڑکیوں سے جب پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ دیندار گھرانے کی اور MBA اور میکینیکل انجینئر کیے ہیں اور مخلوط مردوں کے ساتھ رہ کر یہ تعلیم حاصل کیے۔ MBA کرنے پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون سے سبجیکٹ سے کیے ہیں تو کہتے ہیں کہ بزنس مینجمنٹ، جو شادی کے بعد ان کو کچھ بھی کام نہیں آتا اور نہ ان کو دین کی بنیادی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ دین کی بنیادی باتوں سے کیوں واقف نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے فرصت ہی نہیں ملی، وہ پکوان وغیرہ گھریلو زندگی سے واقف نہیں ہوتے۔ ان کے نزدیک دین، ایسے لوگوں کے بڑوں کے نزدیک دین صرف اکیلے نماز ادا کرنے کا نام ہوتا ہے۔ اگر ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اس طرح زندگی گزارے تو یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون والی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی اللہ کی عبدیت اور بندگی والی اسلامی زندگی نہیں کہلاتی۔ اسلام انسان کو اس طرح زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ فرض کیجئے کہ اگر ایک انسان کے پاس 24 روپے ہوں اور وہ 1 روپے کا صحیح استعمال کر کے باقی 23 روپیوں کو آگ میں نہیں ڈالتا، ضائع نہیں کرتا، بلکہ باقی 23 روپیوں کو آگ میں نہ ڈال کر حفاظت کرتا اور ان کو بھی اہم کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ اگر ضائع کرے تو وہ بیوقوف ہوگا،
بالکل اسی طرح اگر ہمارے پاس 24 گھنٹوں والی زندگی کی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور وہ آخرت بنانے دی گئی اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو اس کھیتی میں صرف پورے دن بھر میں 5 نمازوں کے لیے کچھ وقت کا صحیح استعمال کر کے باقی 23 گھنٹوں کو ضائع و برباد کرنا یا اللہ کی بغاوت میں خرچ کرنا کیا عقل مندی ہے؟ یاد رکھیے کہ دوسری کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ وضو غسل طہارت کر کے اپنی عبدیت اور بندگی کا موقع نہیں دیا. یہ صرف آپ کو غسل و طہارت اور بول براز سے پاک رہ کر اللہ کی عبدیت اور بندگی کرنے کا موقع دیا گیا. دوسری کسی بھی مخلوق کو حلال روزی کمانے اور حلال تجارت کرنے، نوکری کر کے اللہ کی عبدیت اور بندگی کا موقع نہیں دیا گیا. یہ صرف آپ کو موقع دیا گیا دوسری مخلوقات چوری، رشوت، سود، دھوکہ، فریب، جھوٹ اور فضول خرچی سے بچ کر عبدیت اور بندگی نہیں کر سکتی. یہ صرف ایمان والوں کو ان تمام چیزوں سے بچ کر اللہ کی عبدیت اور بندگی کرتے رہنے کا موقع دیا گیا. دوسری مخلوقات زنا سے بچ کر نکاح کے ذریعے اللہ کی عبدیت اور بندگی نہیں کر سکتی. یہ موقع صرف ایمان والوں کو دیا گیا. دوسری مخلوقات لباس پہن کر جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر بے حیائی و بے شرمی سے بچ کر عبدیت اور بندگی نہیں کر سکتی. یہ صرف آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نور سے اور ایمان کی برکت سے موقع عطا فرمایا. دوسری مخلوقات اچھائی کا حکم کر کے کسی کو برائی سے روک نہیں سکتی اور دنیا میں اقتدار و کرسی پہ بیٹھ کر اللہ کے قانون کو جاری کر کے عدل و انصاف نہیں کر سکتی. یہ صرف انسان کو موقع دیا گیا. دوسری مخلوقات حرام و حلال، پاک و ناپاک، شر اور خیر کا احساس نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان چیزوں میں شعور حاصل کر کے اپنی عبدیت اور بندگی کا موقع عطا فرمایا. اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ نماز کے بعد زندگی کے دوسرے تمام کاموں کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پر ادا کر کے دین بنائیے اور 24 گھنٹوں والی زندگی کو اللہ کی عبدیت اور بندگی میں گزار کر اپنی زندگی کے مقصد کے تحت زندگی گزاریے. تبھی آپ دنیا سے کامیاب جا سکتے ہیں. جب انسان زندگی کے مقصد سے واقف نہیں رہتا تو وہ غفلت اور بے شعوری کے ساتھ جانوروں اور پاگلوں کی طرح زندگی گزارتا ہے. اور اللہ نے اس کو پیغمبروں کے ذریعے سب سے اعلیٰ عمدہ تہذیب و تمدن اور کلچر کی تعلیم دیا ہے. اس کو چھوڑ کر بے شعور اور مقصد زندگی سے جو مسلمان واقف نہیں ہوتے وہ لوور اور ادنا کلچر پر زندگی گزارتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا اپنی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک کلچر بنایا. چنانچہ ہاتھی اور کتے کے بول براز کرنے میں فرق ہے. ہاتھی کبھی بھی کتے کو دیکھ کر اس کی نقل نہیں کرتا. اسی طرح مرغی اور کبوتر کے پانی پینے میں فرق ہے. مرغی کبھی بھی کبوتر کی طرح پانی نہیں پیتی. اسی طرح اگر آپ انسانوں کی مثال پر غور کریں گے تو دنیا میں گائے، بیل، بھینس روزانہ صبح اٹھتے اپنے بچوں کو لے کر جنگل اور میدانوں میں چلے جاتے، دن بھر چارہ چر کر شام کو گھر واپس آتے اور گھر کے سامنے جگالی کرتے بیٹھے رہتے اور وقت گزارتے رہتے ہیں. اسی طرح بہت سارے مسلمان صبح اٹھتے، منہ ہاتھ دھوتے، ناشتہ کرتے، پھر دفتر، دکان یا اسکول چلے جاتے، شام کو واپس آ کر ٹی وی یا دوست احباب یا ہوٹلوں میں وقت گزار کر سو جاتے ہیں. ان کی زندگی دفتر اور بستر ہی کی حد تک ہوتی ہے. بس قانوناً جمعہ کے دن ایک وقت کی نماز ادا کر لیتے ہیں. اور بہت سارے غریب مسلمان جو محنت اور مزدوری کرتے ہیں ان کے نزدیک زندگی صرف جسم کو پالنے کا نام ہے. جسم کی غذا حاصل کرنے کے لیے، کمائی حاصل کرنے کے لیے دن رات بس وہی محنت کرتے رہتے ہیں. یہ طریقہ اللہ کی عبدیت اور بندگی کا نہیں. انسان کو اس طرح زندگی گزارنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. کچھ انسان ایسے ہیں جو سانپوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں.
दीमक घर बनाती है, सांप उसके घर में पुट्ठे में घुसकर उनको खा जाता है और कब्जा कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी के मकसद से वाकिफ ना रहने वाले मुसलमान दूसरे इंसानों की दुकानों, मकानों और ज़मीनात पर नाजायज़ कब्जा करके उनसे नाजायज़ हराम माल लूटते हैं और गुंडागर्दी और दादागिरी करके ऐसे लोग मुख्तलिफ जो है अपने अपने इलाक़ों में इंसानों पर जुल्म करते रहते हैं। कुत्ता और बिल्ली को हराम वो नापाक ग़िज़ा की तमीज़ नहीं होती। वो बदबूदार गोश्त मुर्दार जानवर को दुम हिला हिला कर खाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी के मकसद से नावाकिफ़ मुसलमान बंगला, कोठी और दौलत रखने के बावजूद, कुत्ते की तरह पेट भरा हुआ होने के बावजूद, जिस तरह कुत्ता पेट भरा हुआ रख कर मुंह खुला रखता और ज़बान बाहर निकाल कर राल टपकाता रहता है, ज़मीन को सूंघते हुए चलता फिरता है, इसी तरह ये लोग भी बावजूद ये कि माल दौलत वाले होने के और खुशहाल होने के इंसानों से रिश्वत, जोड़े घोड़े की रकमें, तिलक की रकमें, सामान जहेज, धोखा, फरेब या झूठ से माल लूटते रहते हैं। मजहबी लिबादा ओढ़कर और चोरों डाकुओं की तरह इंसानों के घरों को लूटते हैं, अपने घरों को आबाद करते और दुनिया की ज़िंदगी को चमकदार बनाते हैं। हराम माल से अपनी औलाद को डॉक्टर और इंजीनियर बनाते और बेहतरीन आला किस्म के मकानात बनाते हैं, दुनिया के सामने दीनदारी का तमाशा करते हैं। जिस तरह कुत्ता और बिल्ली को सड़े हुए बदबूदार गोश्त में मज़ा आता है और वो दुम हिला हिला कर खाते हैं, उसी तरह अक्सर लोग शराब ज़िना में वैसा ही मज़ा लेते हैं। उनको निकाह के ज़रिए घर की बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारने में मज़ा नहीं आता। वो अपने औकात को कल्बों में दूसरों की औरतों को नंगा नचाकर उनके ज़रिए अपनी आँखों को मज़ा देकर और शराब से मुंह को मज़ा देकर और कानों से दिन रात गाने सुनकर शर्मगाह से मज़ा लेकर ज़िंदगी गुजारने का नाम ज़िंदगी समझते हैं। परिंदों के नर और मादा एक दूसरे की खयानत नहीं करते, मगर ऐसे लोग आवारा बनकर मियाँ और बीवी खयानत करते हैं और उनमें ज़र्री बराबर शर्म और हया नहीं होती और जानवरों से ज़्यादा गए गुजरे बने रहते हैं। जानवरों में पर्दा नहीं होता, वो शर्मगाहें छुपा नहीं सकते और शर्मगाहों को छुपाने के लिए लिबास इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह बेशऊर ज़िंदगी के मकसद से वाकिफ़ ना रहने वाले मुसलमान अल्लाह ताला के अहकाम की परवाह न करके पर्दे के फ़र्ज़ होने के बावजूद शर्म हया से दूर रहकर बेपर्दा ज़िंदगी गुजारने में निडर बने रहते हैं और सड़कों और जो है महफिलों में ऐसे आते जाते हैं जैसे घर के सहनों में फिरते हैं। जानवरों की तरह गैर मर्दों में उठते बैठते और ख़ास तौर पर तकारीब में मिलजुल कर रहते हैं। कपड़े ऐसे पहनते हैं कि लिबास पहनकर भी नंगे नज़र आते हैं। जिस्म के उभार दिखाने, सीना, पेट और पीठ दिखाने के ज़बरदस्त ख्वाहिशमंद रहते हैं। फिर नमाज भी पढ़ते हैं, गैर मर्दों से ज़ुबानी अल्फाज में बात भी करते हैं। उनमें क़तई कोई औरतपन नहीं होता। वो बेशरम और बेहया बनकर अपने माहौल और माशरे में रहते हैं। उनको हुजूर के तरीक़ों से ज़्यादा मगरबी तरीक़ों में इज़्ज़त नज़र आती है। इसी तरह कुछ इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। बिच्छू और सांप दूसरे इंसानों को काट कर मजा लेते। इंसान को काटने से उनको काटने से कोई मज़ा नहीं आता। जैसे आमतौर पे चूंटियाँ जो है जब इंसान को काटती हैं तो उनको मज़ा तो नहीं आता। इसी तरह बहुत सारे लोग ज़िंदगी के मकसद से वाकिफ़ नहीं होते, दूसरे इंसानों को ज़बरदस्ती उनकी खुशहाली और उनके सुकून में ज़िंदगी गुजारने को देखकर जलन और हसद में मुब्तला होकर उनको सताते, जुल्म और ज़्यादती करते।
فساد برپا کر کے ان کو سکون سے رہنے نہیں دیتے۔ مسلکوں کی بنیاد پر فرقے اور گروہوں میں تقسیم ہو کر عام طور پر کتوں کی طرح ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ جانور بول براز کھڑے ہو کر کرتے اور طہارت نہیں لیتے، اسی طرح بے شعور مسلمان اکثر نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کو طہارت نہیں ہوتی، جنازے کے وقت مسجد سے باہر کھڑے رہتے ہیں، جسم اور کپڑوں کو پیشاب لگائے پھرتے ہیں۔ پاگل انسان کو بھی کپڑے پہننے، شرم اور حیا اور حرام و حلال فحش کلام، گالی گلوچ اور گفتگو کی تمیز نہیں ہوتی۔ وہ بول براز میں پاکی و ناپاکی کی تمیز نہیں رکھتا۔ اکثر پاگل انسان مکمل برہنہ حالتوں میں سڑکوں پر پھرتے بیکار بکواس کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کا مقصد عبادت بنا کر یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اے انسانوں، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی عبادت نہیں، بلکہ تم کو میں یہ موقع عطا فرما رہا ہوں کہ بول براز کے ذریعے طہارت اختیار کر کے بھی میری عبدیت اور بندگی کرو۔ تم بے پردگی کا اختیار رکھتے ہوئے پردہ اختیار کر کے بھی میری عبدیت اور بندگی کرو۔ تم ناجائز مال، رشوت، سود اور جوڑے کی رقمیں یا دوسرے اور طریقوں سے حرام مال کھانے کا اختیار رکھنے کے باوجود بھی حلال مال کی طرف بڑھو اور میرے احکام کی پابندی کرتے ہوئے میری عبدیت اور بندگی کرو۔ تم زنا کی قوت رکھتے ہوئے بھی نکاح کر کے میری عبدیت اور بندگی کرو۔ تم بے پردگی کا اختیار رکھتے ہوئے میری مرضی اور میری رضا کی خاطر پردہ اختیار کرو۔ تم شراب، سود اور جوا، چوری، قتل، فساد کا اختیار رکھتے ہوئے امن والی زندگی اختیار کرو، اور دنیا کے تمام انسانوں کو میرے خاطر یہ تمام خرابیوں سے بچ کر میری محبت میں دنیا کے تمام انسانوں کو امن و سکون دو اور میری عبدیت اور بندگی اختیار کرو۔ میں نے تم کو اپنی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آخرت میں بڑے بڑے درجات حاصل کرنے، نماز کے بعد والی زندگی میں، زندگی کے مختلف حالات میں برائی اور شر کا اختیار رکھتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے اللہ کی عبدیت اور بندگی اختیار کر کے اللہ کو راضی اور اللہ کا قرب لوٹنے کے موقع عطا فرمایا۔ پھر ایک بار یاد رکھیے کہ اسلام کے پلرز، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صرف پلر قائم کرنے سے عمارت نظر نہیں آتی، ان پر اعمال صالحہ کی چھت یعنی شریعت کے احکام کے تحت چھت ڈالنا ہوگا، تبھی ایک انسان اپنی زندگی کو اسلام کا نمونہ اور مثال بنا سکتا ہے۔ بدعمالیوں، گناہ کبیرہ میں مبتلا رہ کر اسلام کے خلاف زندگی گزار کر صرف نماز کے ذریعے یا روزوں کے ذریعے یا حج کے ذریعے دنیا کے دوسرے انسانوں کو قرآن مجید کی چلتی پھرتی مثال نہیں سمجھا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا باوجود یہ کہ اسلام پر نامکمل انداز سے زندگی گزارنے کی وجہ سے دنیا کو اسلام کی شکل و صورت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں مسلمانوں کے اعمال بھی بالکل اسی طرح ہیں۔ وہ بھی قرآن مجید کو مانتے ہوئے قرآن مجید کے احکام کو صرف زبان کی حد تک مانتے ہیں، مگر وہ احکام ان کے دلوں میں نہیں اترے، جس کی وجہ سے وہ احکام کی شکلیں ان کے اعمال سے، ان کے جسم سے ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ یہ تمام باتیں ہم عبداللہ صدیقی کی کتاب زندگی کا مقصد کیا ہے میں سے سنائے ہیں، اس لیے ان تمام باتوں پر غور کر کے اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ ہم کس حد تک اسلام کے اوپر چل رہے ہیں اور کس حد تک اسلام کی مخالفت میں زندگی گزار کر اپنی زندگی کو گھاٹے اور خسارے میں گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العصر میں قسم کھا کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے انسانوں تمہاری اس تیزی سے گزرتی ہوئی زندگی کی
کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں. کامیاب صرف وہ لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے اور حق کی وصیت کیے اور زندگی کے دنیا کے تمام حالات میں صبر اختیار کیے. یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اس لیے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.